22 کو تشریف فرما جناب صدر آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت برکتی صاحب اللہ شاہی امام کی سلطان نوشی کلکتہ اسٹیج پر تشریف فرما MBT کے صدر جناب محترم فرحت اللہ خان صاحب اور محترم استقبالیہ برادر گرامی جناب حمد اللہ خان خالد صاحب جملہ علماء اکرام شعراء اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ اس تاریخ ساز سرزمین کے رہنے اور بسنے والے میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہوں میرے فضلہ میں آرام فرمانے والے اس مکی کی بارگاہ میں جس کے روضہ انور سے آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت نشان یہ چھوڑتا ہوں والے کارواں کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حکیم الامت مفکر اسلام علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم ہے۔ غبار راہ کو بخشا قلب وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی افضل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ اور کسی نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ مرزا صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے اپنی گفتگو میں دو نام لیے، حالانکہ وہ ذکر کا مہینہ تو پہلے گزر چکا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ بہت یاد آیا اور انہیں کی نظر کر دیتا کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دو چیزیں ایسی دے رہا ہوں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ آج کے پس منظر میں وہ مصرے بہت ہی زندہ جاوید ثابت ہوتے ہیں کہ لاپتہ کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا، لاپتہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ وجہ الکریم کی جانب ہے کہ لاپتہ کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا گرملا تو ایک ہنسی میں لاپتہ ہو جائے گا، آئے گا شفیع کا دنیا کو بڑھواتے رہو ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ ہو جائے گا۔ قاعدہ شبیر کا دنیا کو بڑھواتے رہو ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ تمام لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس محفل کا حصہ بن رہے ہیں
جس محفل کے بارے میں متعدد احادیث کریمہ یہ ہے کہ جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی گالیاں نشاور کی جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس محفل میں آتے ہیں اور اس کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچاتے ہیں، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسمع الصلاۃ علی محبت بہاری قبول، یعنی میں اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ صرف سننے کے ساتھ پہچاننا یہ بڑی بات ہے، لہذا ہم کسی بھی بڑی سے بڑی محفل میں ہوں، وہ محفل جس طرح دنیا میں کوئی جگہ مسجد کا بدل نہیں ہو سکتی، مسجد سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بہتر کوئی محفل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم آپ کے مقدر میں جو لمحات آئے ہیں، آج جس طرح عبداللہ خالد صاحب نے کہا، میں بھی جس وقت دلی ایئرپورٹ سے چل رہا تھا تو مجھے پچھلے گزرے ہوئے کئی سال یاد آ رہے تھے کہ جب ہم اس اجلاس میں حاضر ہوتے تھے، قیام گاہ سے اسی امرتسر پہ ڈرائیو کرتے ہوئے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مرحوم ان کے والد بزرگوار کی نشانی ہے، اس کی اگلی سیٹ پہ بیٹھا کر اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مرحوم ڈاکٹر قائم صاحب خود جلسہ گاہ تک لے کر آتے تھے، اور ان سے جب بھی گفتگو ہوتی تھی سیاسی کم علمی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں کتابوں کو پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا، اور خاص کر ان کے مطالعے کا دائرہ اسلامی مطالعہ، احادیث و قرآن اور تاریخ اسلام کے ارد ہوتا تھا۔ اس محفل میں ہم سب ان کے لیے دعا گو رہیں اور ان کے پسماندگان کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت انہیں یہ صدمہ سہنے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں جو بھی اس اجلاس میں حاضر ہوتا ہوں یا مائک پہ آنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی تیار شدہ ایسا خاکہ نہیں رہتا ہے کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ اسٹیج پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو میرے ذہن میں جو حالات کے اعتبار سے جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو عطا ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عبداللہ خالد صاحب نے یہ اشارہ کیا سیاست اور مذہبیت کے بارے میں، تو ہم جس قرآن عظیم کے ماننے والے ہیں وہ قرآن ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک گائیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کلام پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، اگر آپ کلام پاک کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو قرآن صرف نماز سکھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف حج کے ارکان بتانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف زکوٰۃ کا حکم دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ زکوٰۃ کے پیچھے جو پس منظر ہے اس سے بھی آشنا کرنے کے لیے آیا ہے، نماز کے پیچھے جو بینیفٹ ہے، جو پس منظر ہے، اس سے بھی آپ کو آشنائی حاصل کراتا چلتا ہے، حج کرنے کے جو احکام ہیں اور اس کے پیچھے جو منشا الہی ہے اس سے بھی آپ کو واقف کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا میں چلنا کس طرح ہے، اگر آپ زمین پہ چل رہے ہیں تو اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اسلام گائیڈ کرتا ہے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اگر آپ سائنس کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور سمندروں کی سیر کر رہے ہیں تو پھر قرآن آپ کو فرماتا ہے کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ دنیا کے اندر الگ الگ مت اور الگ الگ مذاہب میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو قرآن جہاں مصالحت کا یہ دروازہ کہہ کر کھولتا ہے کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، وہی قرآن کا پورے جلال کے ساتھ ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللہِ الْإِسْلَامُ، کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام یہ ہے۔ اگر ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سیرت طیبہ پر بھی غور کریں تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت موجودہ ادیان تھے ان کو صرف باطل قرار نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جن ادیان کے ماننے والے ہیں اگر اس میں اپنی طرف سے خود نہ کریں اور ان ادیان کی حقانیت کو مان لیں تب بھی وہ مجھے خاتم النبیین
تسلیم کر دیں گے، اس لیے کہ توریت نے بھی نبی کے خاتم النبیین کی گواہی دی تھی، انجیل نے بھی یہ کہا تھا کہ خاتم النبیین آئے گا، زبور نے بھی یہ کہا تھا کہ خاتم النبیین آئے گا۔ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے تھے، ان تمام انبیاء کرام نے یہ گواہیاں دی تھی کہ ہمارے بعد کوئی خاتم النبیین آنے والا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور صبح قیامت تک پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ نبی کی ضرورت جب پڑتی ہے جب کسی نبی کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے، جب اس نبی کا نام لینے والا زمین پر نہ رہ جائے، جب وہ کتاب والی صورت میں زمین پر موجود نہ رہ جائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان کو اس کے خالق سے ملا دیا جائے، انسان کو اس کے مالک سے ملا دیا جائے، انسان کو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا دیا جائے، انسان کو مقام انسانیت سے آشنا کر دیا جائے، انسان کو اگر تجارت کرنا ہے تو انصاف کی ایمانداری کی بنیاد پر، سیاست کرنا ہے تو انصاف کی بنیاد پر، قیادت کرنا ہے تو انصاف کی بنیاد پر، حکومت کرنا ہے تو انصاف کی بنیاد پر، امامت کرنا ہے تو صداقت اور انصاف کی بنیاد پر۔ تمام انبیاء و مرسلین کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ بندے کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے، اور قرآن میں واضح کہا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر روئے زمین پر ہر قوم کی طرف ایک ہادی بھیجا ہے، ہندوستان سے لے کر مصر تک اور مصر سے لے کے اسپین تک، چاہے کیسر تک سے لے کے کسرا تک، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی نبی نہ مبعوث کیا گیا ہو۔ کچھ انبیاء کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، کچھ انبیاء کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 4 بڑی کتابوں کے علاوہ صحائف سے بھی ان کو نوازا گیا، لیکن ان کتابوں کے تحفظ کا ذمہ ان کے قوموں کو سونپا گیا تھا۔ ان کی قوموں میں ان نبیوں کی زندگی میں ہی ان پر ظلم کیے، افراط و تفریط کیا، اگر کسی کے چند معجزے دیکھے تو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کر پکار دیا، اگر کسی کو اپنی طرح زمین پر چلتے دیکھا تو اس کا قتل کر دیا، اس پر ظلم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے وقت پر اپنی دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ قومیں غارت ہو گئی۔ کسی پر طوفان نوح آیا، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی پر کوئی عذاب آیا۔ الغرض جو آسمانی صحائف تھے، جو آسمانی کتابیں تھیں، جو وحی کا پیغام تھا، اس کو اس کی اوتھینٹک پوزیشن میں، اس کو ایڈیسز وہ قومیں محفوظ نہ رکھ سکی۔ تو جس وقت قرآن نازل ہوا تو قرآن جہاں اس کے ساتھ نازل ہوا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہی تبدیلی کے تمام دروازوں کو چیلنج کرتا ہوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور روز اول سے اس کی حفاظت کے لیے صرف کاغذات تک محفوظ نہیں رکھا، صرف تختیوں تک محفوظ نہیں رکھا، صرف چمڑے کے ٹکڑوں تک محفوظ نہیں رکھا، صرف پتوں تک محفوظ نہیں رکھا، صرف روشنائی اور کاغذ قلم دوات تک محفوظ نہیں رکھا، بلکہ روز اول سے اس کو لکھنے کا جو انتخاب کیا گیا وہ انسانی دل پر کیا گیا۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس پوری کتاب کا حافظ قرآن حافظ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی پایا جاتا ہو۔ کسی نے کلیسا میں پوری زندگی گزار دی ہے تو وہ انجیل کا حافظ نہیں ہو سکا ہے، کوئی سناگوگ میں پوری زندگی گزار دیتا ہے تو توریت کا حافظ نہیں ہو پاتا ہے، کوئی زبور کا حافظ نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے کہ روز اول سے انسانی دلوں پر اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ اس لیے جتنی بھی فانی چیزیں ہیں ان کو مٹانا پاسبل ہے۔ کچھ ہی زمانوں کی بات ہے کہ جب کلکتہ سے حضرت تشریف لائے ہیں، کلکتہ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا، لوگوں نے ریٹ دائر کی تھی کہ کلام پاک کی پرنٹنگ پر پابندی لگا دی جائے، تو ایک چھوٹے سے بچے حافظ قرآن نے اٹھ کے کہا تھا کہ کلام پاک کی پرنٹنگ پر تو پابندی لگا دو گے، اگر دنیا کی ساری مذہبی کتابوں پر پابندی لگا دی جائے تو 10 20 25 سال کے بعد جس کتاب کو بھی آواز دی جائے گی اس کا جاننے والا اس میں زمین پر نہیں ملے گا، لیکن اگر 100 سال کے بعد بھی 1000 سال کے بعد بھی قرآن کو آواز دی جائے گی تو قرآن کے بے پناہ حفاظ کرام پوری دنیا میں ملیں گے۔ اس لیے کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دی۔ تو حضرات
اس آئینے میں آنے کے بعد میں نے کلام پاک کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمیں اور آپ کو کیا خطاب کیا گیا ہے؟ امت محمدیہ میں ہونے کے بعد اعزاز کیا ملا ہے؟ بہترین امت قرار دیا گیا، بہترین امت قرار دیا گیا. اور بہترین امت قرار دینے کے بعد ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. بہترین امت کے اعزاز کے ساتھ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. اچھائیوں کا حکم وہ انسان دیتا ہے جو خود بھی اچھائیوں پر گامزن ہو، برائیوں سے وہ انسان روکتا ہے جو خود بھی برائیوں سے باز رہے. ایک شرابی انسان کسی دوسرے شرابی کو شراب پینے سے نہیں روک سکتا. ایک جھوٹا اور مکار انسان دوسرے لوگوں کو سچ کی دعوت نہیں دے سکتا. ایک بے نمازی انسان دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے مہمیز نہیں کر سکتا. ایک جاہل اور بنا پڑھا لکھا انسان دوسرے لوگوں کو تعلیم کی دعوت نہیں دے سکتا. اس لیے اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے ان ساری اچھائیوں کا وارث ہونا ضروری ہے جس کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتی ہے. برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے ان تمام برائیوں سے رکنا ضروری ہے جس کا سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتی ہے. اچھی امت آپ کس لیے ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے. اچھی امت بہترین امت کس لیے ہے؟ نظریے کے اعتبار سے. بہترین امت کا خطاب کس لیے ملا ہے؟ سدھانت کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے. تو اب ہم آئیے تاریخ کی روشنی میں امتوں کے چہرے دیکھتے ہیں تو دنیا میں 3 طرح کی امتیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ امت جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کئی سو برس تک ان کے انبیاء کرام دعوت و تبلیغ کا اعلان حق کرتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں پر پتھر برسائے، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اپنے نبیوں پر ظلم کیے. اور ایک امتوں کا وہ چہرہ ہے کہ انہوں نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو قال ابن اللہ، پکار اٹھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. کسی کے ساتھ کوئی معجزہ دیکھا تو اسے خدا کہہ کر پکار دیا. لیکن امت محمدیہ کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، نبی کو مقام صحبہ میں علی کی نماز کے لیے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، نبی کے قدموں میں درختوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو گواہی دیتے ہوئے دیکھا، اور جس پتھر پہ قدم رکھیں تو اس پتھر کو موم ہوتے ہوئے دیکھا. اگر نبی چلے تو پھر سورج کا بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہ خدا کہا ہے، نہ خدا سے جدا کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے. حضرات امت محمدیہ کا اعزاز یہ ہے کہ اس لیے قرآن دوسری جگہ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ امتوں وسطا لتکونوا شہداء، یعنی تم درمیانی امت ہو، بہترین امت بھی ہو، آپ درمیانی امت ہو، بیچ والی امت ہو، مڈل امت ہو. یعنی جتنی بھی امتیں ہیں ان کی 3 طرح کی تقسیم ہے. ہمیں درمیانی امت کس لیے کہا گیا؟ ہمارے نبی تو سب سے آخری نبی کے جلووں کا وجود سب سے پہلا، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا. الغرض جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا کو وجود ملا، رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا. تو اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور اس کے بعد میرے نور سے کائنات کو پیدا کیا گیا اور میں اللہ کا نور ہوں. اور وہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، کبھی کسی نبی کی پشت میں چمکا، کبھی کسی کی نبی کی انگلی میں نمودار ہوا، وہ نور منتقل ہوتا رہا. تو نبی کا وجود سب سے پہلے اور نبی کا ظہور سب سے آخر میں تمام انبیاء کرام کے بعد. لہذا اس اینگل سے اگر دیکھا جائے
تو امت کو یا تو سب سے پہلی امت ہونا چاہیے تھا یا امت کو سب سے آخری امت ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام گفتگو کرتا ہے عقیدے, نظریے اور سدھانت کے اعتبار سے. ہمیں درمیانی امت کہا گیا آئیڈیالوجی کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, سدھانت کے اعتبار سے. اور اس درمیانی امت ہونے کے بعد ذمہ داری یہ بھی رہی کہ کل میدان محشر میں آپ دوسرے انبیاء کرام کی بدترین امتوں پر, جھوٹی امتوں پر, بدکار امتوں پر گواہ بھی ہوگے. یعنی جب میدان محشر کا دن ہوگا اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بلائے گا اور ان کی امتوں کو بلائے گا, ان کی امتوں سے سوال کرے گا کہ تم نے کفر کیوں کیا تھا, تم نے ظلم کیوں کیا تھا, تم بدعت و ظلمات کے راہی کیوں بنے تھے, تم انسانیت کے راستوں سے کیوں بھٹکے تھے, تم نے اپنے انبیاء کرام کا قتل کیوں کیا تھا, تم نے میری بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کیا تھا, تم نے کیوں جھٹلایا تھا میری ربوبیت کو. تو وہ قومیں کہیں گی کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا تھا, اگر ہم تک تیرا پیغام پہنچایا گیا ہوتا تو ہم یقیناً بدعت و ظلمات کے راہی نہ بنے ہوتے. تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام سے کہے گا کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا ان امتوں تک؟ تو وہ تمام انبیاء کرام ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ رب العزت ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا, ہم نے تیری گواہی طلب کی تھی سے, لیکن جب ہم تیرا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے, جب ہم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے, جب ہم تیری گواہی دلوانے کے لیے گئے تھے, جب ہم نے تیری طرف انہیں بلانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے ہم پر ظلم کیے تھے, انہوں نے ہمیں گالیاں دی تھی, انہوں نے ہم پر پتھر برسائے تھے, انہوں نے ہم پر کوڑے برسائے تھے, انہوں نے ہمیں اور ہماری اولادوں کو قتل کیا تھا, انہوں نے زندگی کے دائروں کو قتل کیا تھا. تو گواہی کے بنا کورٹ میں کوئی دعویٰ کنٹینٹ آف کورٹ ہوا کرتا ہے. تو چنانچہ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے میرے انبیاء اکرام تم سچ بول رہے ہو لیکن تمہاری بات پر کوئی گواہ ہے؟ خدا جانتا ہے کہ انبیاء اکرام سچ بول رہے ہیں, نبی جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام سچ بول رہے ہیں, لیکن ان بدترین لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے میرے انبیاء اکرام کیا تمہاری اس دلیل پر کوئی گواہ ہے؟ تو اس وقت وہ انبیاء اکرام کہیں گے کہ اے پروردگار امت محمدیہ ہماری گواہ ہے, امت محمدیہ ہماری گواہ ہے. چنانچہ اپنے نبی کے بتانے پر جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں قرآن کی صورت میں, جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں حدیث کی صورت میں, یہ امت محمدیہ ان ظالم امتوں کے خلاف ان کے انبیاء کی حمایت میں گواہی دے گی. اور کبھی اگر اللہ رب العزت نے یہ سوال کر لیا کہ تم تو ان کے زمانے میں نہیں تھے, تم کس لیے گواہی دے رہے ہو, کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو, تو دوستو عشق تو بہت مضبوط ہوتا ہے, عقیدت تو بہت مضبوط ہوتی ہے. یہ جذبہ عشق پکارے گا کہ اے اللہ رب العزت یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ان انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان کی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا. تو اس وقت امت محمدیہ کا وجدان کہے گا کہ اے پروردگار ہم نے تو تجھے بھی نہیں دیکھا ہے, اگر تیری بھی گواہی دی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر بھروسہ کر کے ان کے بتانے پر بھی ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. تو حضرات یہ امت محمدیہ کا اعزاز درمیانی امت ہونے کی حیثیت سے اب آپ کی ریسپانسبلٹیز ہے کہ اچھائیوں کو حکم و برائیوں سے روکے. آپ اس نبی کی امت ہو کہ جو نبی اس روئے زمین پر تشریف لاتا ہے شکم مادر میں ہے تو اس روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اگر مکے کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ مکے میں حرم میں کیا سلوک کیا جاتا تھا, بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا, یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک پیدا ہوتے ہیں تو یتیم کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن دنیا کو کیا پتا تھا, تاریخ بتا رہی تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ یہ در یتیم ہے. یہ آج ایسا یتیم آیا ہے جو سارے یتیموں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے. یہ ایسی ایک خاتون کے گھر پیدا ہوا ہے بیوہ کے جو ساری بیواؤں کے لیے سہارا بننے والی ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اب ان کی آمد کے بعد کسی یتیم کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا اس لیے کہ در یتیم آ گیا ہے.
اب کسی بیوہ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ خاتم النبیین کی والدہ جو ہے وہ ایک بیوہ خاتون ہے۔ لہذا میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شیر خوارگی کے عالم کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام برادران وطن تک، تمام اس دنیا ظلم تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ جو دنیا اقتدار حاصل کرتی ہے تو لوگوں پر ظلم کرتی ہے، میرے نبی نے اقتدار بھی حاصل کیا ہے تو ظالموں کے گھروں کو بھی مقام امن قرار دے دیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی سے اگر سیاست سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو، امامت سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو، قیادت سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو، عدالت سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو۔ ابھی نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے حضرت آمنہ کے یہاں پر، معمول کے مطابق حضرت آمنہ کے یہاں پر بھوت بھی رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے، اور جب وہ بچہ روتا ہے تو تمام پریوار کے لوگ ہنستے ہیں، تمام پریوار کے لوگ مسکرا اٹھتے ہیں، اس لیے کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اگر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ آنے کے بعد چند منٹ نہ روئے تو تمام لوگ رونے لگتے ہیں کہ شاید بچہ زندہ نہیں ہے، شاید بچہ نارمل نہیں ہے، شاید بچہ بیمار ہے۔ اس لیے زندگی کی علامت ہے رونا، لیکن میرے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، میں نے معروف علماء کرام کی روایتوں میں یہ پڑھا ہے کہ کسی بھی محفل میں ذکر ولادت ہونا ضروری ہے، یعنی ولادت کے کنسیپٹ کو بیان کیا جانا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی اسلامی محفل ہو، تاکہ وہ محفل میلاد مصطفیٰ بن جائے۔ لہذا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت آمنہ کا یہ بھی بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی فرشتے نے 3 علم سفید کلر کے، اس لیے کہ سفید کلر پیس کی علامت ہے، 3 جھنڈے نصب کیے، ایک میرے آنگن میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور ایک عرش اعظم پر۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ درد ذہ کے بارے میں آج بھی دنیا کی لیبورٹریز یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں پین لیس ڈلیوری کے طرح طرح کے انجیکشن ایجاد ہوئے ہیں، طرح طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی یہ ڈاکٹر آج یہاں سے لے کے امریکہ تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی پین لیس ڈلیوری کرا سکتا ہے، بلکہ درد کم تو ہو سکتا ہے۔ اور درد ذہ کی بڑی اہمیت ہے۔ درد ذہ کے وقت میں بچے کی پیدائش کے وقت اگر کوئی خاتون کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ دعا ضرور قبول ہوا کرتی ہے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ در یتیم میرے گھر میں تشریف لایا تو جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جس طرح عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی مجھے کوئی بھی ذرہ پر تکلیف نہیں ہوئی، اور جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اس کی ناک کے بعد ساتھ جدا کیا جاتا ہے، بچہ غلاظت میں ہوتا ہے، بچوں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، نلایا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ اس طرح صاف ستھرے تھے کہ جیسے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کچھ دے کر بھیجا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے لبھائے مبارک کھل رہے تھے، گویا کہ وہ پکار رہے تھے معصوم لبوں سے کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام، یعنی وہ امت کے لیے سنائے دے رہے تھے کہ اے اللہ تو میری امت پر رحم فرما، اے اللہ تو میری امت کو درگزر کا معاملہ فرما۔ اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق شہروں سے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں رہیں، دائیاں انہیں دودھ پلائیں، وہ دیہات کے ماحول میں بھی رہیں، ٹہلے گھومیں، ان کی ورزش بھی اچھی طرح ہو جائے۔ چنانچہ اسی طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دائی کے حوالے کیا گیا، اور ایک ایسی دائی کے حوالے جس دائی کا نام تعلیم اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پوری ملت اسلامیہ اپنی اس رضائی ماں دائی حلیمہ کو سلام پیش کرتی ہے کہ اے دائی حلیمہ، تمہارا اتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے کائنات کے آخری نجات دہندہ کو دودھ پلانے کے بعد روئے زمین پر جب تک لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے رہیں گے، اس وقت تک جہاں وہ حضرت آمنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے وہاں وہ حضرت دائی حلیمہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دائی حلیمہ
खुद भी एक बहुत ही गरीब थी, बहुत ही मामूली, बहुत ही तंग हाल थी, और जिस वक्त वो बच्चे में बाकी दाइयों के साथ आती हैं तो उन्हें ये इल्म होता है, और दाइयों को बच्चे मिल जाते हैं बड़े बड़े घरानों के। अभी दाई हलीमा के हाथ कोई बच्चा नहीं आया था, किसी ने बताया कि खाली हाथ लौट जाने से बेहतर है कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे बच्चा यतीम है, इसलिए नजरो न्याज इतना तो नहीं मिलेगा जितनी आपको तवक्को है, लिहाजा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस बच्चे को ले लिया जाए। क्या पता कि हलीमा का मुकद्दर निकलने वाला था, क्या पता कि हलीमा की गोद में आज कायनात का इतना अजीम इंसान आने वाला था, कि हलीमा को भी अंदाजा नहीं था। हलीमा ने यह सोचा कि आओ खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस बच्चे को ही मैं अपने साथ ले जाऊं। चुनांचे हजरत आमना के यहाँ पर नहीं, उस बच्चे को लेने की दरख्वास्त की। जो ही उस बच्चे को देखा हलीमा बिल्कुल बेकरार हो गई, और देखा तो चांद सा चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने साथ गांव की तरफ रवाना होती हैं। तो रिवायतों में सीरत निगार लिखते हैं कि दाई हलीमा की वो ऊँटनी जो रास्ते में आते हुए दो दो जगह पर बैठ गई थी, इतनी कमजोर ऊँटनी थी, जिस वक्त वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जा रही थी, तो उस ऊँटनी की रफ्तार का जवाब ये था कि बाकी दाइयों की ऊँटनी से वो ऊँटनी आगे निकलती चली जा रही थी। और जिस वक्त हजरत दाई हलीमा अपने घर उस बच्चे को लेकर पहुंचती हैं, तो हलीमा की बकरियों के जिनके थन सूखे हुए थे उनमें दूध नमदार हो चुका था। हलीमा के घर पर इस तरह की रौनक के थोड़े ही दिन बाद यह सिलसिला शुरू हुआ कि लोग अपने अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए और कहीं न कहीं अपने घर से पानी लाते और कहते कि हलीमा जिस बच्चे को तुम लेकर आई हो वो इतना बाबरकत है कि उसका हाथ इस पानी के कटोरे में डलवा दो, ताकि इस पानी को हम अपने बच्चों को पिला दे तो वो शफायाब हो जाएं, वो सेहतयाब हो जाएं। चुनांचे हजरत दाई हलीमा की गोद में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचते हैं, जब ये दुर्रे यतीम पहुंचता है, तो देखिए जाने के बाद दाई हलीमा जब दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, तो आपके दानी पिस्तान से ये बात, इस पॉइंट को मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए आंदोलन चला जा रहे हैं। बड़े बड़े फंड्स यहां से लेकर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन तक एलोकेट किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें इस्टेब्लिश होती हैं ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पैगंबर ने ह्यूमन राइट और समाजी इंसाफ की बुनियाद कहां रख रहे हैं, जरा इस पर गौर करिए। एक शीरख्वार बच्चा, उसको क्या समझ होती है, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा आपको दूध पिलाती हैं तो आप उनकी दानी साइड से यानी राइट पिस्तान से दूध पीते हैं, और जब बाईं तरफ का पिस्तान देने की कोशिश करती हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना मुंह बाहर निकाल देते हैं। इसलिए कि माँ की ममता का तकाजा ये होता है कि माँ जब तक दोनों साइड से किसी बच्चे को दूध न पिला ले, जब तक माँ को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और बच्चा भी जब तक दोनों साइड से दूध न पी ले, जब तक बच्चा शिकमसैर नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता। चुनांचे बार बार उन्होंने कोशिश की, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, उन्होंने सोचा कि बच्चा दूर सफर से आया है, हो सकता है सफर के थकान की वजह से ना पी रहा हो। जब तीसरे दिन भी आपने दूध नहीं पिया तो हलीमा बेकरार हुई कि कहीं बच्चे की तबीयत में हलालत तो नहीं है। अब वो उस दुर्रे यतीम को लेकर वापस मक्का जाती हैं हजरत आमना के पास, हजरत आमना से मिलवाने के लिए, और जो ही मेरे पैगंबर हजरत आमना के अपनी हकीकी माँ की गोद में पहुंचते हैं और हकीकी माँ दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साइड से दूध पीना शुरू कर देते हैं। फिर हलीमा ने अपने गोद में लिया, फिर हलीमा ने कोशिश की कि वो दोनों साइड से दूध पिला दे, तो नबी ने दाहिनी साइड से दूध पिया और बाईं साइड से फिर छोड़ दिया। गोया के आंखों ही आंखों में ये फरमा रहे थे कि हलीमा तुम ताज्जुब न करो, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए दोनों साइड से दूध पीना मेरा हक है, लेकिन तुम मुझे उजरत के लिए दूध पिला रही हो, और तुम्हारी गोद में मेरा रज़ाई भाई तुम्हारा हकीकी बेटा भी है। अगर आज मोहम्मद ने दोनों तरफ से दूध पी लिया तो तुम्हारे अपने बेटे का हक मारा जाएगा, और कल जब ऐलान नबूवत होगा तो हो सकता है कि कोई सरफरामार ने लिखे कि आप किस पैगंबर की बात कर रहे हो, जो खातमुन नबीयीन कैसे हो सकते हैं, उनकी बात सच्ची कैसे हो सकती है। उन्होंने तो शीरखारगी के आलम में एक हकदार का हक मान लिया है। लिहाजा दुनिया के लोग अगर लोगों को हक दिलवाने की बात करते हैं तो एमएलए और एमपी बनने के बाद, पार्टियों के लीडर बनने के बाद, हुक्मरान बनने के बाद, काजी बनने के बाद, इमाम बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद, लेकिन मेरे
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिग्री हासिल करने के बाद नहीं, कुरान के नुज़ूल के बाद नहीं, वही आने के बाद नहीं, ऐलान नबूवत के बाद नहीं, बल्कि शीर खारजी के आलम में हजरत हलीमा की गोद में दूध पीते हुए वो ह्यूमन राइट्स का फाउंडेशन रखा है, समाजी इंसाफ का शिलान्यास रखा है। यह है दुनिया की तारीख, जो पूरी दुनिया में कहीं भी न किसी बच्चे का पैदा होना इतना छूटा है, न किसी बच्चे के दूध पीने का तरीका इतना नुमाया है। और इसके साथ फिर उसके बाद जो ओरिएंटलिस्ट है, जो साइंटिस्ट हैं, जिनका मिशन रहा है 1400 वर्ष से लेकर आज तक कि वो कुरान और हदीस को हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत में नहीं अदावत में, इसलिए समझना चाहते, इसलिए पढ़ना चाहते कि काश मेरे नबी पर कुछ कीचड़ उछाल सके, काश कुरान को झुठला सके, काश कुरान और हदीस के अंदर कोई खामी निकाल सके, काश इस्लाम और कुरान को वो चैलेंज कर सके, काश पैगंबर इस्लाम की खूबसूरत शख्सियत को दागदार कर सके। लेकिन उन्होंने जब रिसर्च किया, जब लेबोरेटरीज में रिसर्च किया, तो ये पता लगा कि औरत के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता, बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता। लिहाजा ये नुक्ता है दुनिया वालों के लिए कि जिधर दूध कम था उधर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी रहे थे, और जिधर ज्यादा था वो अपने दूसरे भाई के लिए छोड़ रहे थे। आज का जब कोई इंसान लीडर बनता है तो उसका लिबास अपने वोटर से ज्यादा कीमती होता है, उसकी गाड़ी अपने सपोर्टर से ज्यादा कीमती होती है, उसकी कुर्सी अपने हमनवाओं से ज्यादा कीमती होती है। वो अगर किसी दस्तरखान पे बैठता है तो उसके खाने से लेके उसके पीने तक जितने भी इंतजाम होते हैं वो इतने आला होते हैं कि आज का प्रधानमंत्री तो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन होने के बाद करोड़ों का पानी पी जाता है वो प्रधानमंत्री। यानी दुनिया में एवियन वाटर सबसे महंगा है, अगर एवियन को भी पिया जाए तो शायद इतने करोड़ का नहीं पिएगा। जो इंसान अपने आप को फकीर बताता है वो दिन में इतने कपड़े बदलता है, इतने कपड़े बदलता है कि वो ये चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो बेलिबास हो जाए, देश में एक ही इंसान को लिबास में असर हो, बाकी लोग बेलिबास हो जाए। आज का लीडर ये चाहता है कि उसके जितने भी सपोर्टर हैं उनकी ताकत, उनके वोट की ताकत, उनकी दौलत सब उसके घर में आ जाए और वो सिर्फ अपने इक़्तिदार पर फाइज रहे। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजरिया दिया इक़्तिदार करने का वो अपनी माँ की गोद में दिया। और इसके बाद देखिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने के आलम में अपनी उस रज़ाई माँ के यहाँ पर भी बकरियां चराने भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, ऊँट चराने के लिए भी जाते हैं। इसके बाद जब आपके दादा का साया सर से उठता है और किफालत हजरत अबू तालिब के हिस्से में आती है तो हजरत अबू तालिब का भी तिजारत में हाथ बताते हैं, सफर पे साथ में जाते हैं और उसके साथ साथ ऊँट और बकरियां चराने के लिए भी जाते हैं। यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर 40 साल की उम्र तक इंसानियत पर गर्दिश की, लेकिन उन्होंने जितनी आम बुराइयां अरबों के अंदर पाई जाती थी उस बुराई से इज्तनाब किया। कदम कदम ये पुकार रहा है, अरे कुरान तो नाजिल हो रहा है 40 साल की उम्र में, लेकिन शायद मशीयत की मर्जी ये थी कि हे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर 40 साल तक आमिना की गोद से लेकर हलीमा की गोद तक, हलीमा की गोद से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर तक और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से लेकर अबू तालिब की किफालत तक और अबू तालिब की किफालत से लेकर हजरत खदीजा के माले तिजारत तक और हजरत खदीजा के साथ तिजारत से लेकर हजरत खदीजा के हाथ तक, पहले तुम 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो और 40 साल के बाद मेरा की वादियों से निकल के आवाम को कुरान पढ़ के सुना दो। मेरे नबी को सादिक व अमीन का खिताब 40 साल की उम्र में नहीं बल्कि 40 साल से पहले दिया गया था, ऐलान नबूवत से पहले दिया गया था। उन्हीं लोगों ने सादिक व अमीन का खिताब दिया था जिन्होंने ऐलान नबूवत के बाद मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने मेरे नबी को झुठलाया था। मैं और आगे बढ़ता हूँ तो इक़रा की वही आने के बाद मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि तकरीबन 3 साल का वक्त ऐसा गुजरा कि मेरे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला मुनक़ते रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार रहे, इबादत और रियाजत करते रहे, और उस वही का सिलसिला मुनक़ते होने के बाद जब 3 साल तक मुनक़ते रहा तो कुफार में खासकर अबू लहब की बीवी ने यह कहा कि वद्दा रब्बु मोहम्मद मोहम्मदा, यानी मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। इतना कहना था कि कलाम पाक की सूरह मुबारक नाज़िल होती है, सजा
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یعنی قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے چڑھتی ہوئی رات کی جب وہ پوری طرح کھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو مکرو جانا ہے. اور اشارت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر اپنے روئے زیبوں پر اپنی کاکلوں کو اپنی زلفوں کو بکھیر کر تو دیکھیے کیا اتنا حسین چہرہ قابل انقطاع ہو سکتا ہے؟ بے شک آپ کی ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو طریقہ کیا رہا ہے کہ جب بھی میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی کوشش کی گئی ہے تو سرکار نے جواب نہیں دیا بلکہ جواب اللہ نے دیا ہے، جواب قرآن نے دیا ہے. قرآن کی صورت میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. اب اور آگے بڑھیے تو میں آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے وہی ہمارے لیے سیاست ہے، وہی ہمارے لیے دنیا ہے. اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. قرآن ہر مقام پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر نے جس وقت قدم رکھا ہے طائف کے اندر، تو طائف کے اندر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لہو لہان کیا گیا کہ طائف کے شہر والوں نے جو واش لونڈے تھے ان کو گلیوں میں چھوڑ دیا تھا جس راستے سے میرے پیغمبر گزر رہے تھے. اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر دونوں طرف سے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک برساتے. جب ایک پیر میں مارتے تو میرا رسول ایک پیر اٹھا لیتا اور جب دوسرے پیر میں مارتے تو دوسرے اٹھا لیتا. ان پتھروں کی برسات اتنی تیز ہوتی ہے طائف کی سرزمین پر کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بچا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ واش لوٹے آتے ہیں اور نبی کو اٹھاتے ہیں. پھر اٹھانے کے بعد کھڑا کرتے ہیں اور پھر پتھر مارے جا رہے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی میرے نبی نے بدعا نہیں کی. آج اگر کسی خواہش سے جانے کے بعد یہاں سے ہمیشہ نظریہ ایک اپنے آپ میں محفوظ کرتے چلیے. آج اگر کوئی کسی گاؤں کا پردھان ہو، آج اگر کوئی کہیں کا چیئرمین ہو کسی بلدیہ کا، آج اگر کہیں کا کوئی ایم ایل اے ہو، آج اگر کہیں کا کوئی ایم پی ہو، آج اگر کہیں کا کوئی حاجی اور قاضی ہو، اس سے آپ کوئی بھی جواب طلب کر لیں یا اس پر ایسا ظلم کریں جس وقت جس ظلم سے نکلنے کی طاقت اس کے اندر ہو تو پھر وہ آپ کے لیے کیا سے کیا نہیں کر دے گا. اگر آج پردھان منتری پر کوئی کمنٹ کر دیتا ہے، پورا ہندوستان ڈرا ہوا ہے ڈی مانیٹائزیشن کے اوپر بھی، اور اس کے باوجود بھی سہمی ہوئی انسانیت کمنٹ کرنے سے ڈر رہی ہے اس بنیاد پر کہ پتہ نہیں کب کس جیل سے نکالنے کے بعد انکاؤنٹر کر دیا جائے، پتہ نہیں کس جیل کے تالے کو لکڑی کی چابی سے کھول دیا جائے، پتہ نہیں کب کس کے چہرے پر اسامہ بن لادن لکھ دیا جائے، پتہ نہیں کب کس کو حافظ شہید بنا دیا جائے، پتہ نہیں کب کس کو اینٹی نیشنل دہشت گرد کہہ کر مار دیا جائے. لہذا میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی اگر ہاتھ اٹھا دیتا تو جس کے صدقے کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اب فرشتے آنے کے بعد میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جیسے قدموں کی حفاظت کر دیتے. اگر نبی دعا کر دیتے کہ روئے زمین پر کوئی بھی غیر مسلم نہ رہ جائے تو قسم خدا کی آج کوئی بھی میرے نبی کو برا کہنے والا یا کوئی بھی غیر مسلم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگر نبی دعا کرتے تھے کہ ساری انسانیت میرا کلمہ پڑھ لے تو نبی کے اعلان نبوت کے بعد پوری دنیا انسانیت نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا. لیکن اگر تحریک وہ ہوتی ہے اور تحریکیں وہ زندہ رہتی ہیں جو علام و مصائب سے گزرتی ہیں. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بھیجا، انہیں ان تمام علام و مصائب سے گزارا تاکہ ایسا نہ لگے کہ عوام پر کوئی جادو کیا گیا، کوئی میریکل ہے جو ان کے سامنے رکھ دیا گیا. اور پھر تاریخ لکھتی کہ اس میں نبی کا کمال کیا ہے. یہ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. چنانچہ نبی ان مصائب سے بھی گزرے، دم و نازک طلبوں کو لہو لہان بھی کیا گیا. اس کے بعد مکہ میں قتل کی سازشیں بھی کی گئی اور قتل کی سازشوں کے بعد جب میرے نبی نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کے وہ ایام بھی دیکھیے کہ جب دنیا کو یہ پتہ لگا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹا کر اور امانتیں ان کے سپرد کر کے کہ صبح یہ امانتیں واپس کر دینا اور پھر آپ بھی واپس آ جانا. جب میرے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو حضرت یار غار ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مکے والوں کو جب علم ہوا کہ پیغمبر اسلام نکل چکے ہیں تو انہوں نے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا. چنانچہ سراقہ اس انعام کے لالچ میں آگے بڑھتے ہیں. پیغمبر اسلام سرور
कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की जानिब हिजरत करके निकल रहे हैं तो आज अबू बकर की चाल का अंदाज बदला हुआ है। कभी अबू बकर दाएं जाते हैं, कभी अबू बकर बाएं जाते हैं, कभी अबू बकर तेज दौड़ के आगे जाते हैं, कभी पीछे रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ए अबू बकर, और दिन तो आप हमेशा मेरी बाईं जानिब पीछे चला करते हो, आज ये दाएं दाएं और आगे पीछे क्यों जा रहे हो? तो अबू बकर का जज्बा पुकारता है कि ए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिन शमे नबूवत के साथ कई परवाने होते हैं, चारों तरफ चलते हैं, मैमना भी होता है, मैसरा भी होता है, मुकद्दमतुल जैश भी होता है, कल्ब भी होता है, लेकिन आज एक शमे नबूवत है और आज एक परवाने नबूवत है। हर तरफ इसलिए जा रहा हूं कि अगर जालिम किसी तरफ से भी आएगा तो आप तक पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर दूंगा। चुनांचे जिस वक्त सुराका मेरे नबी के ताक़ुब में पहुंचा और नबी को पकड़ने की कोशिश की तो सुराका जमीन के अंदर धंस जाता है। सुराका गिड़गिड़ाता है, नबी हुक्म देते हैं जमीन छोड़ दे, सुराका को जमीन छोड़ देती है। उसके बाद सुराका की नीयत फिर बदलती है, फिर हमला करना चाहता है, जमीन फिर पकड़ लेती है सुराका को। इसके बाद फिर नबी की बारगाह में गिड़गिड़ाता है और नबी हुक्म देते हैं, जमीन छोड़ देती है। तीसरी मर्तबा जब ऐसा ही हुआ तो तीसरी मर्तबा छोड़ने के बाद सुराका मेरे नबी के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि या रसूलल्लाह, आया तो था मैं इनाम के लालच में, लेकिन इस जमीन की ताकत ने मुझे आपका दीवाना बना दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुराका, इनाम के लालच में आए थे, जाओ मैं तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूँ। कितनी बड़ी बशारत नबी करीम दे रहे थे कि यानी एक दिन कैसर और किसरा पता होगा। हजरत उमर के जमाने में ईरान पता होता है और उसके बाद सुराका बिस्तर मर्द पर हैं। तमाम लोग इयादत के लिए गए, कुछ सहाबा किराम गए कि कोई आखिरी ख्वाहिश, कहा कि मैं जब तक नहीं मर सकता जब तक किसरा के कंगन मेरे हाथों में नहीं आएंगे। किसरा के बादशाह को मारा जाता है, उसका कत्ल होता है, उसके जो भारी कंगन थे जिसको वो अपने हाथों में पहनता था वो उतार कर एक सहाबी लेकर जाते हैं और सुराका को पहनाते हैं और उस वक्त सुराका की रूह कब्र से रसूली से परवाज कर जाती है। ये मेरे नबी का मौजूदा नहीं तो और क्या है। और आगे बढ़िए, जिस एंगल से भी मेरे नबी की जिंदगी को देखोगे, मदीने में जब इस्लाम बहुत फला फूला, वहीं पर डेमोक्रेसी के सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंसानियत की तारीख में कोई डेमोक्रेटिक, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं मुरतब किया गया है तो वो सरजमीन मदीने की सरजमीन है, जहाँ यहूदी भी थे, जहाँ ईसाई भी थे, जहाँ नास्तिक भी थे, जहाँ आस्तिक भी थे, जहाँ मुसलमान भी थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को एक जमहूरियत का दस्तूर एहसासी दिया और एक सोसाइटी बनाकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये कहा कि कोई भी कबीला एक दूसरे कबीले के खिलाफ नहीं लड़ेगा, कोई भी एक दूसरे की इबादत का को निशाना नहीं बनाएगा, कोई भी एक दूसरे से जंग नहीं करेगा, कोई भी किसी के दुकान मकान और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बल्कि अगर कोई बाहरी ताकत मदीना पर हमला करती है तो मदीने के दिफा के लिए सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। ये है हिंदुस्तान के भक्तों सच्चा नेशनलिज्म के मजहब की बुनियाद पर नहीं आइडेंटिफाई किया, मजहब की बुनियाद पर सुप्रीम नहीं कहा गया, बल्कि सारे लोगों को लिबर्टी के फलसफे के बाद बराबरी का वो दिया गया और उसके बाद कहा कि इंटरनल जो भी मामलात होंगे उसका फैसला करने के लिए सुप्रीम इन कमांडेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत होगी। चुनांचे वो कामयाब तजुर्बा रहा और कुछ जमाने के बाद जब मक्का फतेह मक्का होती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस जन्मभूमि पर, अपने उस असली मकाम पैदाइश पर जहाँ खाने काबा में इबादत करने से मेरे नबी को रोक दिया गया था, उस मकाम पर जब तशरीफ लाते हैं, ये वही शहर मक्का है जहाँ आपके चहीते चचा हजरत हमजा का कलेजा हिंदा नामी औरत ने चबाया था। ये वही मक्का है जहाँ जिंदगी का दायरा मेरे नबी पर तंग कर दिया गया था। ये वही मक्का है जहाँ पर एक औरत कूड़ा डाला करती थी। ये वही मक्का है दुनिया में जब मजलूम कौमें फातेह होती हैं तो फिर जुल्म की इंतहा करती हैं, लेकिन एक वो भी मजलूम हमने देखा है कि जब फतेह मक्का इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का मुजदा सुनाया गया है। तो इसके बाद बदतरीन दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान के घर को भी दारुल अमन करार दे दिया है कि आज जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको भी माफ कर दिया जाएगा। यह है निजाम हुकूमत, यह है निजाम सियासत। आज दुनिया सियासत करती है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, आज लोग
हुकूमत करते हैं दुनिया की दौलतें जमा करने के लिए। आज लोग हुक्मरान बनते हैं तो दुनिया पर जुल्म करते हैं, हिटलर के गुलाम बन जाते हैं, हिटलर के फॉलोवर बन जाते हैं। पर अगर हुकूमत हासिल हो तो फतेह मक्का जैसे फातेह मक्का जैसे हुक्मरान बनो, अगर इमामत हासिल हो तो मौला अली जैसे इमाम बनो, इमाम हुसैन जैसे इमाम बनो, हजरत सैयद सज्जाद जैसे इमाम बनो, हजरत और जितने आइम्मा हैं हजरत मूसा काज़िम जैसे इमाम बनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कायद बनो। इसलिए आज हम दुनिया के तमाम लोगों से ये बता देना चाहते हैं, खासकर मुसलमानों से और मुस्लिम कायदीन से, कि देखिए जो अपनों पर इंसाफ नहीं करता कुदरत कभी उसे माफ नहीं करती की। क़यादत इसलिए दी जाती है कि आप समाजी इंसाफ कायम करें, हुकूमत इसलिए दी जाती है कि आप डेवलपमेंट करें, हुकूमत इसलिए दी जाती है कि समाजी इंसाफ कायम करें। याद रखो हजरत उमर का वो कौल कि जब हजरत उमर ने खलीफा बनने के बाद कहा था कि अगर दरिया दजला जब सूख गई थी और उसमें जाने के बाद एक रोका डाला था, दरिया दजला अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो हमेशा के लिए जारी हो जा, और अगर किसी की वजह से बहती है तो हमेशा के लिए बंद हो जा। उन्होंने कहा था कि आज अगर मिस्र का कुत्ता भी प्यासा मर गया तब भी उमर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। और याद करो हजरत अली का वो दौर कि जब हजरत अली रात को निकलते थे तन्हाइयों में और लोगों से पूछते थे कि किसी भी इंसान को अगर ये शिकायत हुई हमारे हुकूमत के कारिंदों से, ये हमसे, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर दौलत की है तो हजरत उस्मान गनी की तरह गरीबों का ख्याल रखो, अगर औरत हो तो हजरत खदीजा के किरदार को अपने किरदार में उतारो, अगर इमामत मिली है तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरफारगी के ज़माने को अपनी जिंदगी में रखो, अगर अदालत मिली है तो हजरत उमर की तरह अदालतों को कायम करो। इसलिए दोस्तों जमहूरियत में पूरी ताकत अवाम के हाथ में होती है। बहुत जमाने तक अपनी सियासत और इक़्तिदार पे कराने वाले लोगों, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोगों, एक नुक्ता आखिर में कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ कि आज जो हवा चली है, आज अगर किसी हिंदू और मुसलमान को रातों रात मुस्लिम या हिंदू लीडर बनना है तो हिंदू लीडर हिंदुत्व को खतरे में डाल देता है, मुस्लिम लीडर इस्लाम को खतरे में डाल देता है। न इस्लाम खतरे में है, न हिंदुत्व खतरे में है, बल्कि एमपी और एमएलए की कुर्सियां खतरे में हैं, साधुओं की कुर्सियां खतरे में हैं। इसलिए अगर कोई भी आपके बीच ऐसा आता है मुस्लिम चौराहे पे आने के बाद तो ये ऐलान करता है कि गाय का गोश्त बहुत मजेदार होता है, हम तुम्हें भी खिला देंगे, तो सोचो कि जिस दिन कोई अपनी बस्ती में ये कहेगा कि सुअर का गोश्त बहुत अच्छा होता है, हम तुम्हें खिला देंगे, तो आप पे क्या गुजरेगी। नबी ने तमाम सितम सहने के बाद एक भी कंट्रोवर्शियल जुमला अपनी जबान से नहीं बोला, बल्कि ये दुआ की कि अल्लाह इस कौम को समझ देता फरमा के ये मुझे समझने लगे। सच्चे कायद की पहचान ये नहीं है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करे, बल्कि सच्चे कायद की पहचान ये है कि वो नक्श मुस्तफा को फॉलो करे, ये हिंदुस्तान की तारीख में मौलाना आजाद को फॉलो करे। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबर इस्लाम पाइंदाबाद, जश्न रहमतुल्लाह अलमीन पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।